صلی علی محمد کرم پھر رسول خدا کیجئے گا، کرم پھر رسول خدا کیجئے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجئے گا، ہمیں بھی مدینے بلا لیجئے گا، پھروں جسم آرام سے رات دن میں، پھروں جسم آرام سے رات دن میں، وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجئے گا، وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجئے گا، کرم پھر رسول خدا کیجئے گا، مرے جب کہ یوسف، یہ مقطع اس کا اتنی بڑی التجا ہے ویس بھائی، ساحل بھائی، اس سے پہلے اتنی بڑی التجا میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایسا مقطع نہیں سنا۔ مرے جب کہ یوسف تو آپ اس کی آقا، مرے جب کہ یوسف تو آپ اس کی آقا، نماز جنازہ پڑھا دیجئے گا، نماز جنازہ پڑھا دیجئے گا، میرے اشرفی پیر و مرشد کے صدقے، میرے اشرفی پیر و مرشد کے صدقے، ذرا شکل نوری دکھا دیجئے گا، ذرا رخ سے پردہ ہٹا دیجئے گا۔ صدیق بھائی کہ جو تھا عشق مرشد میں خسرو نے دیکھا، جو تھا عشق مرشد میں خسرو نے دیکھا، جو تھا عشق مرشد میں خسرو نے دیکھا، وہ منظر مجھے بھی دکھا دیجئے گا، وہ منظر مجھے بھی دکھا دیجئے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجئے گا۔ عالم یہ ہے کہ آپ دونوں حضرات کے لیے بے تحاشا فون کالز ہیں، 09009950 یہاں کال کرنے کا نمبر ہے۔ میرے خیال میں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا نعت رسول مقبول کے لیے۔ جی میں بھی چاہوں گا اپنے استاد محترم ہی کا کلام پڑھوں اور انہی کی طرز میں پڑھوں۔ اسی طرز میں تو پڑھتے ہیں، کلام اقبال عظیم صاحب کا ہے، لیکن میں ان کی طرز میں پڑھتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں،
میرے آقا کو میں نظر کیا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں۔ بے نگاہی پہ میری نہ جائیں، دیداور میرے نزدیک آئیں، بے نگاہی پہ میری نہ جائیں، دیداور میرے نزدیک آئیں، میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں اور دیکھنے کا سلیقہ سکھا دوں، میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں اور دیکھنے کا سلیقہ سکھا دوں۔ اس سامنے میرے آقا کا در ہے، روضہ پاک پیش نظر ہے، سامنے میرے آقا کا در ہے، روضہ پاک پیش نظر ہے، اور مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں۔ بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں مدینے کی یاد میں روتے ہیں، یہاں روتے ہیں، دور ہیں تڑپتے ہیں روتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو روتے نہیں۔ اب جو روتا نہیں تو اسے دیکھ کر یوں نہ سمجھو کہ وہ عاشق نہیں، آف کورس، تو صحیح بات، ہو سکتا ہے وہ عاشق تو ہو لیکن اس کیٹیگری کا ہو۔ وہ کیٹیگری کون سی ہے سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، ان سے وابستہ ہیں ان کی یادیں، میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، ان سے وابستہ ہیں ان کی یادیں، اور ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں، اور مجھ کو اقبال نسبت ہے ان سے جن کا ہر لفظ جانے سخن ہے، کہ میں جہاں نعت ان کی سنا دوں، ساری محفل کی محفل جگا دوں، میں جہاں نعت ان کی سنا دوں، ساری محفل کی محفل جگا دوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ میرے لیے بہت سعادت کی بات ہے کہ میں آپ دونوں حضرات کی موجودگی میں ایسے ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ویسے ہم ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک میسج بھی جا رہا ہے۔ بالکل جا رہا ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپس میں ناتفاقیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نعت خواں اس سے جلس ہے، یہ اس سے جلس ہے، تو آج وہ دیکھ لیں بھائی کہ میں اور صدیق بھائی ساتھ بیٹھے میں، آج سے نہیں، ہمارے ساتھ کو 30 سال ہو گئے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور میسج بھی جا رہا ہے، اور یہ میں اپنے یوتھ کو کہہ رہا ہوں، یہ انعام رمضان کی ٹرانسمیشن ہے جو میں کر رہا ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ میں وہ سارے شوز کروں گا جو میں نارملی کرتا ہوں، مجھے اس کام کے لیے اگر بنایا گیا ہے یا پیدا کیا گیا ہے تو میں وہ انجام دیتا ہوں، میری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کسی طرح سے اپنے کام سے سچائی کروں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات کہوں، جب آپ یہاں دیکھیں یا یہاں بیٹھیں یا اس چینل پہ آئیں اور انعام رمضان کی ٹرانسمیشن دیکھیں تو اسے اگنور کر کے مت چلے جائیں، فخر کریں اس بات پہ کہ آپ مسلمان ہیں، فخر کریں اس بات پہ،
فخر کریں اس بات پہ کہ آپ نعت رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. فخر کریں اس بات پہ. دیکھیے ہم موسیقی بے شمار سنتے ہیں, فلمز دیکھتے ہیں, یہ کرتے ہیں, دنیا میں تمام چیزیں کرتے ہیں نا. تو جب آقا کی نعت کی بات آتی ہے تو ہم آرتھوڈاکس کیوں ہو جاتے ہیں؟ قدامت پسندی سے کیوں کام لینے لگتے ہیں؟ ہم اچانک ہم کو ایسا کیوں احساس ہونے لگتا ہے کہ معاف کیجیے گا میں نے آرتھوڈاکس غلط کہا, اتنے زیادہ ماڈرن کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہم کو ایسا کیوں لگنے لگتا ہے کہ شاید یہ سرٹن لوگوں کے سننے کی چیز ہے؟ نہیں, یہ ہر اس شخص کے سننے کی چیز ہے جو آواز بلند کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہر اس شخص کے سننے کی چیز ہے. آپ نے یہ جو مصرع آیا ہے, یہ تو خاک مدینہ آپ نے جو مصرع پڑھا تھا, یہ گوہر میں یوں ہی کیسے لٹا دوں, مجھے تو اس کا لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو آنسو ہے نا, یہ تو مدینے کی خاک پہ گرنے والے ہیں, ان کو میں ایسے کیسے لٹوا سکتا. میں صرف آپ سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں, آج ہماری تمام کی تمام آزمائشوں کی, تمام کی تمام مصیبتوں کا صرف ایک جواب ہے, صرف ایک جواب ہے, اللہ, قرآن شریف اور اس کا نبی. کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. لاہور میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے. اب سے کچھ دیر بعد آپ لاہور کی اذان فجر سنیں گے. باقی علاقوں کے رہنے والے لوگ اپنے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز فجر ادا کریں اور روزہ اختیار کریں. جانے سے پہلے میری استدعا, ایک ریکویسٹ, مذہب کو مت بھولیے. قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں, جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. چھوٹا سا بریک ہے, آپ سے ملیں گے بریک کے بعد.